اچھا، اب مکہ والے دیکھیں کہ لو احابیش کا سپورٹ گیا، احابیش کا سپورٹ گیا، بھائی احابیش کے سردار نے کہہ دیا کہ اس معاملے میں تم غلط کر رہے ہو، تمہارا فیصلہ غلط ہے، اس میں تمہیں سپورٹ نہیں کیا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب جو ہے حتمی فیصلہ کے لیے یس اور نو، کیا ہے تمہارا آخری فیصلہ، اس بات کو جاننے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور سفیر بھیجنا چاہا، اب مسلمانوں کی طرف سے۔ ابھی مسلمانوں کی طرف سے کون گئے تھے؟ خراش بن امیہ گئے تھے، لیکن معاملہ ہوا نہیں، راستے میں اوباشوں نے ان کو مارنا چاہا، بیچارے چلے آئے تھے اور آ کر کے بولے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے بات نہیں بن سکتی، کسی دبنگ ٹائپ کے آدمی کو بھیجیے۔ وہ لوگ تو مجھے دیکھتے ہی مارنے لگے تھے مکہ والے، تو مجھ سے بات نہیں بن سکتی، کسی اور کو بھیجیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس معاملے کو حل کرنے کے لیے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہلے بلایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تمہیں میں بھیجنا چاہتا ہوں مکہ والوں کے پاس بات چیت کرنے کے لیے۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہترین مشورہ دیا۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیسے تھے یہ تو ہم سب اچھی طریقے سے جانتے ہیں۔ نکلتے وقت ہی مکہ سے وہ بولے تھے جب اسلام قبول کیے تھے کہ جس کو اپنے بچوں کو یتیم کرنا ہو، اپنی بیوی کو بیوہ کرنا ہو، آؤ عمر کو روک لو، ہم جا رہے ہیں مدینہ کو۔ ظاہر سی بات ہے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت، تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بنو عدی جو میرا قبیلہ ہے، کوئی فرد ایسا نہیں ہے جو میرا ساتھ نہ دے، اگر ذرہ برابر کچھ ادھر ادھر ہو گیا تو جو مقصد ہے وہ مقصد حاصل نہیں ہوگا، کچھ کا کچھ ہو جائے گا، لڑائی شروع ہو جائے گی، ظاہر سی بات ہے، اور ہمارا مقصد لڑنا نہیں ہے، ہمارا مقصد معاملوں کو حل کرنا ہے، تو اسی لیے جو معاملہ اصل ہے وہ حل نہیں ہو پائے گا، تو بہتر یہ کہ مجھے نہ بھیج کر کے آپ سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجیے۔ انہوں نے مشورہ دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی بات پسند آئی۔ ایک اچھا لیڈر وہی ہوتا ہے جو اچھے مشوروں کو قبول کرتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہاں یہ بات بہت اچھا ہے، بہت اچھی بات ہے۔ بنو امیہ سے تعلق رکھتے تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بنو امیہ، ان کے خاندان کے لوگ انہیں ذرہ برابر بھی نقصان نہیں پہنچنے دیں گے، وہ چاہتے ہیں ان کو، ان کے سپورٹرز مکہ میں بہت زیادہ ہیں، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجنا ایسے وقت میں بڑی اچھی بات ہے۔ اچھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نرم دل کے بھی تھے، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بالمقابل نرم دل کے تھے، ہر معاملے کو نرمی سے سلجھاتے تھے، اور یہاں پر کسی ایسے ہی شخص کی ضرورت تھی، ایسے ہی بندے کی ضرورت تھی، چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھیجا، کیونکہ دیکھو دشمن پر یہاں روب نہیں ڈالنا تھا، یہاں معاملے کو نرمی سے سنبھالنا تھا، اس کے لیے بیسٹ کون تھے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اگر روب ڈالنے والی بات ہوتی تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیسٹ تھے۔ اچھا، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ روانہ ہوئے، راستے میں ان کے کئی چاہنے والے ملے۔ ابان بن سعید بن عاص ایک صحاب تھے، یہ اسلام نہیں قبول کیے تھے، مکہ والوں کے ساتھ تھے، لیکن یہ سپورٹر تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، ان کے خاندان کے تھے، بنو امیہ کے۔ تو یہ کیا کیے، دیکھتے ہی کہ بھائی مکہ والے ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، یہ ہمارے خاندان کے، یہ قبیلہ خاندان عربوں کے پاس بہت چلتا ہے نا، بہت، آج بھی چلتا ہے، اس وقت تو اور بھی چلتا تھا۔ تو ان کو اپنے گھوڑے پر پیچھے بٹھایا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کس نے؟ ابان نے پیچھے بٹھایا، اور باری باری خود ہی سارے سرداروں سے ملوایا کہ دیکھو یہ عثمان آئے ہیں، سب سے ملوایا، باقاعدہ مکہ میں اعلان کر دیا تمام لوگوں سے کہ ابان نے پناہ دی ہے عثمان کو، کوئی ٹچ نہیں کرے گا انہیں۔ اور جانتے ہیں آپ اس وقت ایک شخص کوئی پناہ جب دیتا تھا اس کا مطلب کیا ہوتا تھا؟ کسی سردار نے، کسی بندے نے کسی کو پناہ دے دی کہ یہ میری پناہ میں ہے، تو مطلب اگر اس بندے کو آپ چھیڑ دیے تو سمجھو کہ ان سے دشمنی مول لے لی، صرف ان سے نہیں ان کے پورے خاندان سے دشمنی ہو جاتی ہے آپ کی۔ کسی نے اگر زبان دے دی کہ یہ صاحب میری پناہ میں ہے تو مطلب ان کو چھینا نہیں ہے، ان کو ٹچ نہیں کرنا، ورنہ پورے وہ بھڑک جائیں گے، ہے نا، یہ مطلب ہوتا تھا۔ تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ بالکل سیف تھے، اور یہ جو زبان دینے والی بات تھی نا، امان دینے والی بات، اسلام نے اس کو برقرار رکھا۔ جو چیزیں جاہلیت میں اچھی تھیں اسلام نے ان کو ختم نہیں کیا، بلکہ ان کو اور خوبصورتی کے ساتھ اسلام میں رہنے دیا۔ اسلام نے یہ بات اچھی طریقے سے جان لیجیے۔
اسلام کے اندر یہ بھی ہے، کئی واقعات میں پچھلے میں بیان کر چکا ہوں کہ جب ایک مسلمان کسی کو پناہ دے دیتا تھا کسی بھی جنگ کے اندر، کسی قیدی کو، یہ میری پناہ میں، تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہتے تھے کہ ہاں تم نے پناہ دی ہے، تمہاری پناہ ہماری پناہ ہے، تم نے پناہ دے دی ہے نا، اب ان کو کچھ نہیں کہا جائے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ میں نے پچھلے واقعات میں ذکر کیا کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک داماد تھے ابو العاص صاحب، جو اسلام نہیں قبول کیے تھے، مکہ والوں کے ساتھ تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی کے شوہر تھے، جب ان کے قافلے پر اٹیک ہوا اور وہ بھاگ کر کے مدینہ آئے، اور بیوی نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں انہوں نے پناہ دے دی، تو کسی مسلمان نے ان کو ٹچ نہیں کیا، کیونکہ ایک نبی کی بیٹی مسلمان خاتون نے پناہ دے دی انہیں، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے لیکن اس وقت مسلمان نہیں تھے۔ سمجھانے کا مطلب کیا ہے کہ جو چیزیں زمانے جاہلیت میں کفر کی حالت میں جو چیزیں اچھی تھیں، بہتر تھیں، ان کو اسلام نے برقرار رکھا، ایسا نہیں کہ اچھی چیزوں کو بھی ختم کر دیا اور اچھائی کے ساتھ ان کو برقرار رکھا۔ تو اب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے وہ تو بہت سیف تھے، اچھے تھے، عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان مسلمانوں سے بھی ملے جا کر کے، ان کو موقع ملا جا کر کے ملے جو مسلمان چھپ کر مکہ میں رہ رہے تھے، بعد میں وہ بھی مسلمان ہو گئے تھے اور ان کے دلوں کے اندر بھی اسلام آ گیا تھا، وہ مسلمان ہو چکے ہیں اندرونی طور پر، رغم کسی کو پتہ نہیں تھا، کئی مسلمان تھے اس وقت بھی مکہ کے اندر۔ ایسے لوگوں سے جا کر کے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا میسج پہنچایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو میسج دے کر بھیجا تھا کہ جا کر ان کو بتانا، بولنا، کیا بتانا؟ کہ میں تمہیں پناہ دوں گا، تمہیں ٹینشن کرنے کی ضرورت نہیں، گھبراؤ نہیں، یہاں تک کہ مکہ میں ایمان پوشیدہ نہیں رہے گا، ایک وقت آئے گا کہ مکہ مسلمانوں کے ہاتھ میں ہو، پھر تمہیں ڈرنے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ تو یہ بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کہہ کر بھیجا تھا۔ اچھا، جب یہ بات ان مسلمانوں کو پتہ چلی، وہ اتنے خوش ہوئے نا، اتنے خوش ہوئے کہ سیرت کے اندر لکھا ہوا ہے کہ جیسے ہوتا نا کہ آدمی کہتے ہیں کہ خوشی سے پھولا نہیں سما رہا، ایک جملہ ہوتا نہیں، تو لوگ لمبی لمبی سانسیں لینے لگے۔ سیرت میں لکھا ہوا ایسی سانسیں خوشی سے لینے لگے جیسے مر جائیں گے ہمارے خوشی کی، کہ ایک وقت آئے گا کہ جب مکہ میں ایمان پوشیدہ نہیں رہے گا۔ وہ خوش ہو کر بولنے لگے، صرف اتنا ہی بولتے جا رہے تھے وہ مسلمان کی، نبی سے میرا سلام کہنا، ہمارا سلام کہنا، نبی سے ہمارا سلام کہنا، وہ اللہ جس نے ہمارے نبی کو حدیبیہ تک پہنچا دیا ہے، وہ اللہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ انشاءاللہ ایک دن مکہ میں بھی پہنچا دے گا۔ جو ہے مسلمان وہ بار بار ایسا کہہ رہے تھے۔ اچھا، اس کے بعد جو ہے مکہ کے جو سردار تھے انہوں نے اپنا فیصلہ سنایا، انہوں نے کہا دیکھو عثمان، ہم عمرہ کرنے کی اجازت تو بالکل نہیں دے سکتے، آپ ہمارے ہیں، آپ آئے ہم سے بات کرنے کے لیے، تو ہاں تم کو اجازت ہے کہ تم جا کر طواف کر لو، تم جا کر کے خانہ کعبہ کا طواف کر لو۔ اب ایسے وقت میں ہم اور آپ ہوتے تو کیا کرتے؟ یہ گڈ چانس ہے، جہاں تمام لوگوں کو روکا گیا ہے، نبی کو بھی روکا گیا ہے، مجھے بیسٹ چانس مل رہا، میں جا کر کے طواف کر لیتا ہوں۔ اور مسلمان بھی یہی سوچ رہے تھے، پیچھے جو مسلمان تھے ان کے دلوں کے اندر بھی یہی بات آ گئی تھی، وہ لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر بولے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عثمان کو چانس مل گیا ہوگا، ان کے چاہنے والے بہت ہیں وہاں، ان کے خاندان بڑا ہے، ان کے چاہنے والے زیادہ ہیں، وہ طواف کر رہے ہوں گے۔ ایسا کچھ مسلمان بولے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بولے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ میرا عثمان ایسا کرے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا میرا عثمان ایسا کرے۔ اور واقعی میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایسا نہیں کیا۔ جب ان لوگوں نے چانس دیا کہ آپ جا کر طواف کر لو، آپ کو اجازت ہے، تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ نہیں، میرے نبی وہاں بیٹھے رہے اور عثمان میں جا کر کے طواف کروں، یہ مجھ سے نہیں ہو سکتا، میں اس وقت آ کر کے طواف کروں گا جب میرے نبی آئیں گے۔ انہوں نے جواب دیا ہے نا۔ تو یہ ایک ایک لفظ یہ کوئی معمولی لفظ نہیں ہے، حالات میں پوری بیان کر چکا ہوں آپ لوگوں کے سامنے، کتنا بڑا چانس تھا۔ ہم لوگ کہیں موقع ملتا ہے تو ایسے چانس کو کھوتے نہیں ہیں، اور وہ سچویشن ایسی تھی کہ وہاں کتنے سو لوگ ٹھہرے ہوئے ہیں، کسی کو چانس نہیں مل رہا، حالات ایسے، سفیر پر سفیر ایک دوسرے کے پاس جا رہے ہیں، ایسے وقت میں عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو موقع مل رہا ہے، تم طواف کر لو۔ ایک ایک جملے سے محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم جھلک رہی کہ نبی سے کتنی محبت تھی صحابہ، کتنا لگاؤ تھا، کتنی عزت تھی، دل سے کتنا ریسپیکٹ کرتے تھے صحابہ کرام۔ اچھا،
بہرحال 3 دن تک مکہ کے اندر مقیم رہے، ٹھہرے رہے، کون؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، 3 دن تک۔ اب ادھر کیا ہوا کہ جب کچھ شرپسندوں نے، خاص طور سے شرپسندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے میں کہوں گا چند نوجوان سرپسند ہے نا، نوجوان، جیسے اکرمہ بن ابی جہل وغیرہ، حالانکہ بعد میں اسلام قبول کیے تھے، لیکن اس وقت میں نوجوانوں کو بار بار تذکرہ اس لیے کرتا ہوں نا کیونکہ نوجوان بسا اوقات جوش میں بڑی غلطیاں کرتے ہیں، اور وہ لوگ بھی جو تھے نا وہ جوش میں ہی غلطیاں کر رہے تھے۔ ہوتا نا کہ ایسا نوجوان بولتے ارے ڈرنا نہیں، ارے ایسا کر دینا ویسا کر دینا، دور اندیشی نہیں ہوتی، بس یہ رہتا کہ ابھی جو سامنے ہے وہ کچھ کر لو، بعد میں کیا ہوگا وہ بعد میں پچھتاتے ہیں۔ دیکھو کہنا نہیں چاہیے، پھر بھی کہوں، ابھی دیکھیے کتنے سارے حالات خراب ہوتے ہیں، بس اوقات ایسا ہوتا ہے کہ معاملہ سب کچھ اچھا ہوتا اگر مسلمانوں کی طرف سے غلطی نہ ہوتی۔ سامنے والا غلطی کیا، اس کی غلطی کو آپ پرزنٹ کر سکتے، دیکھو ہم کچھ نہیں کیے بھائی، انہوں غلطی کیے، لیکن اس میں کیا کرتے ہیں، انہوں غلطی کیے، ہم کیونکہ پیچھے رہے نا، ہم بھی غلطی کر دیتے، فوٹیج میں ہم بھی آ جاتے، ہاں ٹھیک ہے بھائی انہوں غلطی کیے تھے مگر پتھر پھینکنے میں تم بھی تو شامل تھے نا، یہ دیکھو فوٹو، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ دیکھو۔ نتیجہ کیا ہوتا کہ وہ 2-4 پتھر پھینکنے کی وجہ سے ادھر سے جو لاکھوں پھینکے گئے تھے نا، ادھر سے جو کئی پھینکے گئے تھے وہ سب دب جاتے۔ کیوں؟ کیونکہ تم 4 پھینک دیے تھے نا، ہو سکتا تم 4 نہ پھینکے ہوتے تو ادھر بات کچھ الگ ہوتی، معاملات کچھ اور ہوتے، مگر تمہارے 4 پھینکنے سے یہ ہو گیا نا کہ انہوں بھی پھینکے تھے، دونوں گروپس آپس میں لڑے، معاملہ جو تھا وہ پورا دب گیا۔ تو نوجوان جوش میں آ کر ایسی غلطیاں کرتے ہیں۔ تو یہ کچھ نوجوان تھے مکہ والوں کے، یہ لوگ بولے کہ معاملات دیکھو بن رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑے لوگ اجازت دے دے کہ ہاں آؤ عمرہ کر لو۔ چنانچہ ہم لوگ خود ہی، اور جو بڑے لوگ تھے اس میں سے بھی کچھ شرپسند ٹائپ کے لوگ، ان کو اندر ہی اندر سپورٹ کیے، تم لوگ جاؤ کر لو، جیسا کرنا چاہو تمہاری سمجھ میں آ رہا تم کر لو۔ وہ لوگ پلان بنائے کہ مسلمانوں پہ جا کر اچانک اٹیک کریں گے۔ مسلمان چونکہ امید نہیں کیے ہوئے ہیں کہ ایسا کچھ ہوگا، ہم اچانک حملہ کریں گے اور حملہ کر کے یہ بات چیت کا سلسلہ ہی ختم کر دیں گے۔ جب حملہ ہو جائے گا تو ظاہر سی بات ہے وہ جنگ کی صورت اختیار کر لے جائے گی، اور جب جنگ کی صورت ہو جائے گی تو بات چیت کی نوبت ہی نہیں آئے گی۔ تو یہ لوگ ایسا پلان بنائے۔ اب اس کے بعد کیا ہوا انشاءاللہ ہم اگلی قسط کے اندر ذکر کریں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے والا بنائے، سیرت نبوی کو دل سے سننے والا بنائے، اور سیرت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں جو باتیں ہمیں معلوم ہوتی ہیں اللہ رب العالمین ان باتوں کو اخذ کرنے والا بنائے، لوگوں تک پہنچانے والا بنائے، دنیا کے اندر امن و امان قائم کر دے اللہ رب العالمین، اور ہر انسان سکون اور اطمینان کے ساتھ دنیا کے اندر رہے جب تک اس کی زندگی ہو۔